بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے صحابہ کی زندگیوں میں سے ایک اور صحابی کا واقعہ جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس جلیل القدر صحابی کا اسم گرامی خالد بن زید ابن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نا واقف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرما کر جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور تنہا یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نزول اجلال فرمانے کی داستان بڑی دلکش اور شیریں ہے، جس کا ذکر کانوں کو ہر بار ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کر جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے باشندوں نے ادب و احترام اور عقیدت و محبت سے بھرے ہوئے دل و نگاہ کو فرش راہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے کہ آپ ان کی گہرائیوں میں اتر جائیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے پٹ وا کر دیے کہ آپ ان کے اندر پوری عزت و توقیر کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز مدین کی مضافاتی بستی قباء میں گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ پھر آپ وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور یثرب کے تمام بڑے بڑے سردار اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسین آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہے۔ اونٹنی اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی اور پرشوق نگاہیں آرزو مند قلوب کے جلاؤ میں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ جب وہ کسی مکان کے سامنے پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتی تو اس کے مکینوں پر حزن و ملال طاری ہو جاتا، ان کے اوپر مایوسی اور نا امیدی مسلط ہو جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی تھی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنی محرومی پر غم و اندوہ کی تصویر بنے اس خوشبخت کو جاننے کے شوق میں جس کے حصے میں یہ نعمت سرمدی آنے والی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب نے آپ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ماں ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے زیبا ہے؟ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی اور پشیمانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخر کار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ وہ دونوں وہیں گوشہ گیر ہو گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ام ایوب نے آنکھوں میں کاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ ہم آپ کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرو۔ رسول اللہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بالائی منزل میں قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے، ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والے گھڑے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا اور آپ سے بالائی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں ام ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ حضرت ابو ایوب کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر گرمی کی ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم نے اپنے اندر شدت سے محسوس کیا ہے۔ دونوں نے جواباً عرض کیا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھیے میرے ساتھ چلیے، اور تینوں حضرات حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے، اور جب آپ کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب نے رسول اللہ کی آواز سن لی، وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا آنا
ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے۔ حضور نے فرمایا ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بسر ہر قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نہ تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی توڑ لیں؟ انہوں نے کہا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس میں سے تمر، رطب اور بسر ہر قسم کی کھجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ذبح کرنا تو 2 دھاری بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب نے بکری کا 1 سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا ابو ایوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی کریم نے فرمایا روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بسر، یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا فافضلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو آسودگی بخشی، ہم کو انعام سے نوازا اور ہمارے اوپر مہربانی کی۔ پھر آپ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب سے فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ابو ایوب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کل تم میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب نے کہا رسول اللہ کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو ایک لونڈی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی ابو ایوب اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ لونڈی کو گھر لیے لوٹے، جب ام ایوب نے دیکھا تو بولیں ابو ایوب یہ لونڈی کس کی ہے؟ ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر ام ایوب نے کہا کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ایوب نے دوبارہ کہا ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں کہ آپ کی ہدایت پر پورا عمل کر سکیں؟ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے حل پیش کر دیا، آپ کو صحیح راہ سوجی، آپ کو درست بات کی توفیق ملی۔ حضرت ام ایوب نے ان کی تائید کی اور حضرت ابو ایوب نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ایوب کی عام اور روزمرہ کی زندگی کی چند جھلکیاں تھیں۔ اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور سرفروشانہ زندگی کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیرت و استعجاب سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عہد نبوی سے لے کر دور معاویہ تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ وہ کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے جو مسلمانوں کو پیش آیا، سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے محاذ پر برسر پیکار ہوں۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی سرحد میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کی فصیلوں کے نیچے دفن کر دو۔ یہ کہتے کہتے میزبان رسول نے آخری ہچکی لی اور طائر روح قفس انصری سے آزاد ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہدین نے صحابی رسول کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور اسے دھکیلتے ہوئے فصیلے شہر تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہاں ان کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور اس میں ان کو دفن کیا گیا۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے۔ انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ان کو موت آئے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔